محترم احبہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک انتہائی مالدار شخص سے ملاقات ہوئی۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس قدر دولت عطا فرمائی ہے، اس قدر نوازا ہے کہ اب مجھ سے مزید یہ دولت سنبھالی نہیں جاتی۔ اب مزید دولت مجھے عطا نہ فرما اور اس سلسلے کو بند فرما دے۔ مجھے تو نے اس قدر نوازا ہے کہ اب مجھ سے مزید سنبھالا نہیں جاتا۔ اسی دوران ایک انتہائی غریب شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا، جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور مفلسی اور غربت کا عالم یہ تھا کہ سطر ڈھانپنے کے لیے بھی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، یہاں تک کہ زمین پر بیٹھے ہوئے ریت سے اس نے سطر ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میرا پیغام بھی اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے گا کہ مولا میری حالت بھی دیکھ، تو سب کو نوازتا ہے، مجھے کب عطا فرمائے گا، مجھے کب نوازے گا، میرے پاس تو سطر ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلے اس امیر کبیر دولت مند شخص کا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا کہ مولا ایک امیر شخص ملا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر عطاؤں کا سلسلہ اب ختم کر دے۔ اس کا پیغام ہے کہ یا اللہ، تو نے اتنا عطا کیا ہے، اب سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو میرا پیغام دے دے کہ تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تجھے عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ایک انتہائی غریب انسان بھی ملا تھا اور اس کی حالت تو یہ تھی کہ سطر ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے، یہاں تک کہ اس نے ریت کے ذریعے سطر ڈھانپا ہوا تھا، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ مولا مجھے کب عطا فرمائے گا، مجھے کب نوازے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس غریب انسان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اسے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اب فرق دیکھیے کہ اس امیر شخص کے لیے پیغام کیا تھا اور اس غریب شخص کے لیے پیغام کیا ہے۔ وہ امیر شخص کیونکہ اللہ جل وعلا کا شکر گزار بندہ تھا، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اگر وہ شکر ادا کرنا بند کر دے تو میں عطا کرنے کا سلسلہ بند کر دوں گا۔ اور اس غریب شخص کے لیے پیغام کیا ہے کہ تو شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس امیر شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میرا پیغام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچایا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل پہنچایا تھا، اور اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے کو بتا دے اگر تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا تو میں تجھے عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس امیر شخص نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم احباب، آپ ذرا اس امیر شخص کے جواب پر غور کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شکر ادا کرنا چھوڑ دوں؟ اس شکر کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا؟ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت بھی شکر کی دولت تھی، میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن شکر کی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، جو کچھ بھی ہو جائے میں شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو اللہ جل وعلا تجھے عطا کرنا نہیں چھوڑے گا، اگر تو شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ جل وعلا تجھے نعمتیں عطا کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم احباب، پھر وہ غریب شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میرے پیغام کا کیا بنا، میرا پیغام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچایا؟ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا کا پیغام تیرے لیے یہ ہے کہ تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس ہے ہی کیا، میں کس بات پر شکر ادا کروں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہی کیا ہے کہ میں شکر ادا کروں؟ میں تو اپنا سطر بھی اس ریت سے ڈھانپ کر بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس ہے ہی کیا کہ میں شکر ادا کروں؟ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ میرے دوستو، جو ہی اس نے یہ جملے کہے نا، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس ریت کو بھی اڑا کر چلا گیا، جو ریت اس کے پاس تھی وہ بھی چلی گئی۔ میرے دوستو، یہ ہے شکوے کا وبال، جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ محترم احبہ، اگر وہ غریب شخص اس ریت پر شکر ادا کرتا نا تو اللہ جل وعلا اسے کپڑے عطا فرما دیتا، اور پھر وہ اگر کپڑوں پر شکر ادا کرتا تو اللہ جل وعلا اسے مزید مال و دولت عطا فرما دیتا۔ لیکن چونکہ ساری زندگی وہ بجائے شکر کے شکوے کرتا رہا، اور شکوے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے جو دیا ہے اللہ جل وعلا وہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ میرے دوستو، اس اصول کو یاد رکھیے گا، gratitude increases blessings and ingratitude decreases blessings. If you thank Allah Jalla wa'ala for whatever Allah Jalla wa'ala has blessed you with, Allah will give you more. But if you're ungrateful and you keep complaining about things that you don't have, then Allah Jalla wa'ala will deprive you of the things that you already have. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو نعمتیں اللہ جل وعلا نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں اللہ جل وعلا وہ بھی لے لیتا ہے۔
جبکہ اگر ہم فقط ان نعمتوں پر غور کرتے رہیں جو اللہ جل وعلا نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ وہ نعمتیں بھی محفوظ رہتی، ہم ان سے کبھی محروم نہیں ہوتے جو اللہ جل وعلا نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں، اور اللہ جل وعلا ہمیں وہ بھی عطا فرما دیتا جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور شکوہ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، جو پہلے سے حاصل ہے اس سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ جل وعلا کا شکر ادا کرو گے تو اللہ جل وعلا مزید عطاؤں کی برسات کرے گا، اللہ جل وعلا مزید نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر ناشکری کی تو اللہ جل وعلا کا عذاب شدید ہے۔ محترم ہے، اس شدید عذاب کی ایک دنیاوی صورت یہ ہے کہ جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ جل وعلا وہ کبھی عطا نہیں فرمائے گا، اس سے محروم ہو جاؤ گے، اور جو پہلے سے حاصل ہے اول تو تم اس سے کبھی لطف اندوز ہی نہیں ہو سکو گے، اور بالآخر اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ لہٰذا جو کچھ اللہ جل وعلا نے پہلے سے عطا کر رکھا ہے اس پر غور کرو، اس سے لطف اٹھاتے رہو اور شکر بھی ادا کرتے رہو۔ میرے دوستو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نعمت سے تم لطف بھی اٹھاتے رہو گے، لطف اندوز بھی ہوتے رہو گے، اور پھر شکر کی برکت سے دنیا کی کوئی طاقت اس نعمت سے تمہیں محروم نہیں کر سکے گی، اور پھر دل میں جن چیزوں کی تمنا ہے جو حاصل نہیں ہے، شکر کی برکت سے اللہ جل وعلا تمہیں وہ بھی عطا کر دے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ دیکھیے، آپ کے پاس ایک گھر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ 10 مکانوں کے مالک بن جائیں۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اس ایک سے لطف اندوز بھی ہوتے رہیں اور اس پر اللہ جل وعلا کا شکر بھی ادا کرتے رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو 9 گھر، جو 9 ہاؤسز آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ انہی کے حوالے سے فکر مند ہوتے رہیں اور گلے اور شکوے کرتے رہیں کہ بھئی فلاں کے پاس 10 گھر ہیں، میرے پاس ایک کیوں ہے؟ میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ میں بھی 10 گھروں کا مالک ہوں، وہ 9 گھر میری ملکیت میں کب آئیں گے، کب میں 10 گھروں کا مالک بنوں گا؟ جب آپ کا رویہ یہ ہوگا تو محترم احبہ، اس رویے کے 3 نقصانات ہیں۔ اس کفران نعمت اور ناشکری کے رویے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ جن 9 گھروں کی خواہش آپ کے دل میں ہے، اس ناشکری کی وجہ سے اللہ جل وعلا وہ 9 گھر آپ کو کبھی عطا نہیں فرمائے گا، آپ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے۔ اور دوسرا نقصان اس کفران نعمت اور ناشکری کے رویے کا یہ ہے کہ یہ جو ایک گھر آپ کی ملکیت میں پہلے سے ہے، اس سے بھی آپ کبھی لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ سکون سے ایک چائے کا پیالہ بھی نہیں پی پائیں گے، آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا، آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ آپ کے ننھے بچے آپ کے ارد گرد کھیل رہے ہوں گے اور آپ کو ان کی ننھی مسکراہٹوں اور محبتوں سے کبھی لطف اندوز ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا دل اس ایک گھر جو آپ کی ملکیت میں پہلے سے ہے اس کی طرف راغب ہی نہیں ہوگا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی۔ آپ کے دل میں فقط یہی خواہش ہوگی کہ کب میں 10 گھروں کا مالک بنوں گا، کب وہ مزید 9 گھر میری ملکیت میں آئیں گے۔ آپ ان مزید 9 گھروں کے حصول کے لیے اندر ہی اندر کوڑتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، اور جو ایک ہے اس سے کبھی لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے۔ ناشکری کی وجہ سے اللہ جل وعلا کا یہ دوسرا عذاب ہے، اور یہاں میں ابھی آخرت کے عذاب کی بات نہیں کر رہا، یہ تو فقط دنیاوی عذاب ہے کہ دنیا میں انسان کس قدر پریشانی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس منفی رویے کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ ایک مکان جو آپ کی ملکیت میں پہلے سے ہے، اللہ جل وعلا بالآخر اس سے بھی آپ کو محروم کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو ایک صورت ہے، اور دوسری آپشن کیا ہے؟ یعنی ناشکری کریں گے تو یہ 3 نقصانات ہیں، یعنی جو اللہ جل وعلا نے آپ کو پہلے سے دیا ہوا ہے اگر آپ اس پر فوکس نہیں کرتے اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس پر فوکس کرتے رہیں گے تو اس کے یہ 3 نقصانات ہیں۔ لیکن دوسری صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ جل وعلا نے آپ کو پہلے سے دیا ہوا ہے آپ اس پر فوکس کریں، آپ اس پر غور کریں اور اللہ جل وعلا کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جو آپ کو پہلے سے حاصل ہے اس پر اللہ جل وعلا کا مسلسل شکر ادا کرتے رہیں۔ تو اس کے پھر 3 فوائد ہیں۔ ناشکری کے 3 نقصانات دنیاوی اعتبار سے بیان کیے، اب شکر گزاری کے 3 فوائد کیا ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ شکر کی برکت سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اللہ جل وعلا کی اس نعمت جو اللہ جل وعلا نے آپ کو پہلے سے عطا کی ہوئی ہے اس سے محروم نہیں کر سکے گی۔ آپ کا وہ پہلا گھر جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، اس شکر کی برکت سے دنیا کی کوئی طاقت وہ گھر آپ سے نہیں چھین سکے۔ شکر کی برکت سے اللہ جل وعلا کی جانب سے آپ کو ایک خاص پروٹیکشن ملے گی، آپ کا گھر محفوظ رہے گا۔ جو نعمتیں پہلے سے اللہ جل وعلا نے عطا کی ہوئی ہیں اگر آپ ان پر فوکس کرتے رہیں، ان پر غور کرتے رہیں تو اللہ جل وعلا ان کو محفوظ رکھے گا، کوئی آپ سے وہ نعمت چھین نہیں سکتا۔ اور اس شکر کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ جل وعلا نے آپ کو پہلے سے عطا کی ہوئی ہے آپ اس پر فوکس کر رہے ہیں۔ جو گھر آپ کی ملکیت میں پہلے سے ہے آپ اس پر فوکس کر رہے ہیں، آپ اس پر غور کر رہے ہیں تو آپ اس گھر سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے، اپنے بچوں اور فیملی کی محبتوں سے لطف اٹھائیں گے، آپ زندگی کے یہ خوشگوار لمحات کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ کی زندگی اس قدر پر لطف ہو جائے گی، اس قدر خوبصورت ہو جائے گی کہ زندگی کے یہ خوشگوار لمحات آپ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔
آپ کو ان شکر گزاری والے دنوں پر زندگی میں کبھی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ زندگی کے حسین ترین لمحات ہوں گے۔ آپ کے پاس مال کم ہے، دولت کم ہے، مکان فقط ایک ہے، لیکن زندگی بڑی خوبصورت ہوگی، کیونکہ آپ شکر کی برکت سے اس ایک مکان جو آپ کو پہلے سے حاصل ہے، آپ اس کو وقت دے رہے ہیں، آپ اس پر فوکس کر رہے ہیں، اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ آپ اپنی تمام زندگی کو خوشگوار بنا رہے ہیں۔ اور یہ ایسی حسین یادیں ہوتی ہیں محترم محبہ کہ بڑھاپے میں بھی انسان کو جب یہ وقت یاد آتا ہے تو انسان کو کبھی افسوس نہیں ہوتا کہ یار میں تو ساری زندگی مزید حاصل کرنے کی خواہش میں جو تھا اس سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پایا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے جوان ہو گئے لیکن میں ان کے بچپنے میں ان کو وقت ہی نہیں دے پایا۔ آپ کو کبھی اس بات کا افسوس نہیں ہوگا، آپ زندگی سے بھرپور لطف اٹھائیں گے۔ یہ شکر کا دوسرا فائدہ ہے۔ اور کفران نعمت اور ناشکری سے بچتے ہوئے جو ہے اس پر فوکس کرنے اور شکر گزار بندہ بننے کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ جل وعلا نے عطا کیا ہے آپ اس پر راضی رہیں، شاکر رہیں، شاکر بن کر رہیں گے تو پھر اس شکر کی برکت کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ جل وعلا وہ 9 گھر جو آپ کی ملکیت میں ابھی نہیں ہیں، اس شکر کی برکت سے اللہ جل وعلا آپ کو وہ بھی عطا فرما دے گا۔ اگر آپ اس ایک پر فوکس کرتے رہیں گے، غور کرتے رہیں گے، اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے اور اس پر اللہ جل وعلا کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے، دوسرا یہ ہے کہ یہ محفوظ بھی رہے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا وہ 9 ہاؤسز بھی آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 3 فوائد ہیں اللہ جل وعلا کے شکر ادا کرنے کے، اور 3 نقصان ناشکری کے کیا ہیں کہ جو ہے آپ اس سے کبھی لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے اور بالآخر اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور جو نہیں ہے آپ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے۔ محترم احبہ، جو اللہ جل وعلا نے آپ کو پہلے سے عطا کیا ہوا ہے نا، خوشی کو اسی میں تلاش کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے جو خوشی ہے نا، خوشی کا انحصار ان مادی اشیاء پر نہیں ہوتا۔ دیکھیے جو شخص چھوٹے گھر میں خوشی حاصل نہیں کر سکتا وہ بڑے گھر میں کبھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو ہے اس میں خوشی کو تلاش کریں، اللہ جل وعلا وہ بھی عطا فرما دے گا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو شخص سستی اور پرانی گاڑی میں خوشی حاصل نہیں کر سکتا وہ نئی اور مہنگی گاڑی حاصل بھی کر لے اسے خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ ایک مکان کا مالک اگر اس ایک مکان میں خوشی حاصل نہیں کر سکتا تو 10 مکانوں کا مالک بننے کے بعد بھی وہ کبھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ ارمانوں اور خواہشات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو ہے اس پر کثرت سے شکر ادا کرتے رہیں، ہر رات سونے سے قبل اس پر فوکس کریں، اس پر غور کریں اور اس پر اللہ جل وعلا کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس میں خوشی تلاش کرتے رہیں۔ دیکھیے پھر اس شکر کی برکت سے اللہ جل وعلا آپ کو وہ بھی عطا فرما دے گا جس کی آپ کے دل میں خواہشات ہیں۔ اور محترم احبہ، یہ زندگی آسان بنانے اور خوشحال زندگی گزارنے کا ایک ایسا آسان طریقہ ہے جس سے انسان ہر قسم کی ٹینشن سے فری ہو جاتا ہے، ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے فری ہو جاتا ہے۔ یہ 1 کو 10 بنانے کا آسان طریقہ ہے، ایک گھر کے مالک کو 10 گھروں کا مالک بنانے کا آسان طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ 9 گھروں پر غور کرے، فوکس کرے اور گلے شکوے کرتا رہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جو ایک ہے اس سے بھی محروم ہو جائے گا، اس سے لطف بھی نہیں اٹھا پائے گا، اور وہ 9 گھر جو اس کی ملکیت میں نہیں ہیں وہ بھی کبھی نہیں ملیں گے۔ لیکن اگر یہ اس ایک پر غور کرتا رہے، اسی پر فوکس کرتا رہے، اسی پر شکر ادا کرتا رہے تو اس سے لطف بھی اٹھائے گا، یہ گھر محفوظ بھی رہے گا اور اللہ جل وعلا اس شکر کی برکت سے بالآخر اسے 10 گھروں کا مالک بھی بنا دے گا۔ دیکھیے اسی طرح اگر آپ کے پاس 1 لاکھ پاؤنڈ ہے، 1 لاکھ ڈالرز ہیں یا 1 لاکھ روپیہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ 1 کروڑ روپے کے مالک بن جائیں تو 99,100,000 اس 99 لاکھ کے نہ ہونے پر گلے شکوے نہ کریں، بس اس 1 لاکھ پر شکر ادا کرتے رہیں۔ آپ اس 1 لاکھ سے لطف اندوز بھی ہوں گے، وہ ضائع بھی نہیں ہوگا، اور اس 1 لاکھ پر کثرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو پھر دیکھیں شکر کی برکت سے اللہ جل وعلا اس 1 لاکھ کو 1 کروڑ میں کیسے بدل دیتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیسا آسان طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، ٹینشن فری زندگی۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ٹینشن فری زندگی گزاریں، ریلیکس، انجوائے یور لائف۔